أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورہ نحل کی 64ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. خدا فرما رہا ہے کہ وما انزلنا علیک الکتاب، حبیب اے ہمارے رسول، ہم نے تم پر کتاب نازل نہیں کی، لیکن 3 چیزیں ہیں جس کتاب میں نازل کی ہے. پہلی چیز لتبین لہم، کہ تم ان لوگوں کے لیے بیان کرو، ایکسپلین کرو، سمجھاؤ، تشریح کرو، وضاحت کرو، توضیح دو. کس چیز میں؟ اختلافو فیہ ہے، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. وہدن ورحمتاً لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے. اس پر کل ہماری گفتگو ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ کل تو شب اربعین ہوگی تو پھر اس کی مناسبت سے گفتگو ہوگی، لیکن آج جو ہے وہ پھر حضرت امام ہشتم ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلم علیہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اور ایک بڑا اہم مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معصومین نے، ہر معصوم نے اپنے سے پچھلے والے معصوم کے مقام کو بیان کرنے کی بھی کوشش کی، اور جہاں جب ظالموں نے موقع دیا اور حالات بہتر ہوئے تو آپ کو دکھے گا کہ یہ معصومین خود دوسرے معصومین کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک لفظ ہے، ایک چیز ہے، ایک عقیدہ ہے ہمارا جو کہ صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. معصومین نے فرمایا ہے زیارت پہ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو آپ کے پاس ہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ زیارت پہ جائیے، گناہ جھڑیں گے، نیکیاں ملیں گی، تمام کی تمام چیزیں. لہٰذا جو شخص زیارت پر جاتا ہے اور اس کے کردار میں ذرا سی بھی ہم کبھی خامی دیکھتے ہیں، ذرا نماز اس نے دائیں بائیں کر لی یا دوسری جو اس کی پریکٹسز ہوتی ہیں ریلیجیس، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے اس زیارت کا. یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے کیا فائدہ. حج کی جب فلائٹ جا رہی ہوتی ہے تو آپ ذرا کھڑے ہوئیے اور حاجیوں سے پوچھیے کہ ان حاجیوں میں کتنے ایسے ہوں گے کہ جو دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں، جو چائے میں برادہ ملا کر بیچتے ہیں، جو کیا کیا کام کر رہے ہیں. لیکن ہر انسان اپنے وقت پہ عبادت کر رہا ہے، ہم کو کہنے کا حق نہیں ہے. مگر یہ کہ معصومین نے خود کہا کہ جو یہ کام کرے گا ہماری زیارت اس کو فائدہ نہیں دے گی. اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر اس کے مطابق ہم بات کریں. خیر، مختصر قصہ یہ کہ ہم کہتے ہیں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے زیارت پہ جایا جاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 5ویں امام سے روایت ہے کہ میرے بابا سید ساجدین مدینہ چھوڑ کر صحرا میں چلے گئے تھے. لبث بہا عدت سنین، کئی برس تک میرے بابا نے صحرا میں گزارے. ایک خیمہ لے کر گئے تھے، بکری کے بالوں کا بنا ہوا، اور وہاں پر رہتے تھے. اب روایت سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام باقر بھی اپنے والد بزرگواہ کے ساتھ تھے. یہ بڑی عجیب مسئلہ ہے. اور پھر شیخ مفید نے روایت کو نقل کیا ہے کہ کربلا سے شام، شام سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک لم یتکلم مع احد، امام سجاد نے کسی کے بھی ساتھ گفتگو نہیں کی. اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو امام نے جواب دیا، ورنہ پورے راستے گفتگو نہیں کی. اس سے آپ کیا سمجھے؟ دیکھیے، میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ سمجھیے کہ معصوم کے ذریعے معصوم کے غم کو سمجھیے. جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے
خدا نخواستہ اس کا باپ یا ماں مر جائے، بہت عزیز کوئی خونی رشتہ دار، تو آپ اس کے پاس جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ سوال کیا کرتے ہیں؟ کیا ہو گیا، کیسے انتقال ہو گیا، وہ بتاتا ہے۔ اچھا جب بہت زیادہ لوگ آئیں ایک کے بعد، تو آپ کہتے ہیں کہ فون آتا ہے، ہم نے دیکھا ہے فون آتا ہے تعزیت کے لیے، 2-3 فون تو اٹینڈ کرتا ہے وہ سوگوار، بیٹا یا بیٹی یا باپ کا انتقال ہوا ہے، 1-2 فون اٹینڈ کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے کسی دوسرے دوست سے تم جواب دے دو، میری اس وقت بالکل ہمت نہیں ہے گفتگو کرنی۔ کیوں؟ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ایک انسان کی ذہن اور روح پر ایک اثر ڈالتی ہے، اس کے باپ کی موت، ماں کی موت، جس کے بعد وہ کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں آنا چاہتا، انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پوری توجہ اس غم کی جانب ہے۔ یہ میں اپنے اور آپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں۔ سوچئے ذرا، سید الشہداء بیٹا ہے زین العابدین، لہذا شیخ مفید نے جو لکھا ہے یہ امام سجاد کی روحی اور قلبی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ امام سجاد کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا کسی کے ساتھ بات کریں، اور آپ اپنے باپ کے غم میں ڈوب چکے تھے۔ اور میں یہ کہوں کہ باپ کے غم میں تو غلط ہوگا، یہ جو 18 بنو ہاشم کے شہزادے تھے جس کے بارے میں خود امام سجاد نے فرمایا کہ میرے 18 یوسف کربلا کی زمین پر پڑے تھے، امام رضا نے فرمایا ہے کہ 18 جوان بنی ہاشم کے زمین پر پڑے تھے، لم یکن کہ ان کی طرح کا علی الارض شبیہ، زمین پر ان کی طرح کا کوئی نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 18 نوجوان تقوی میں، پرہیزگاری میں، معرفت میں، ان کے جیسا کوئی نہیں تھا کا مطلب سمجھے آپ؟ یہ جو بنی ہاشم کے جوان ہیں، یعنی حبیب ابن مظاہر بھی ان جیسے نہیں تھے، زہر ابن قین بھی ان جیسے نہیں تھے۔ خود اصحاب سید الشہداء کا مقام بنی ہاشم کے شہزادوں کے بعد ہے۔ اور میں اگر ایک بات کہہ دوں، واقعاً کیا کہا جائے، اور سلام ہے فیض آباد کی خاک کو، اور جہاں پر میر انیس پیدا ہوئے، آپ جا کر دیکھیے، میں حیران رہتا ہوں اس شخص نے کیا معجزہ دکھایا ہے۔ مرثیہ کہنا غلط ہے، خیر میر انیس کے مرثیوں کو انہوں نے مرثیہ نہیں لکھے، وہ مرثیے تو ہم کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں، ورنہ وہ مرثیہ کہاں لکھے انیس نے معجزہ دکھایا ہے۔ یعنی واقعاً اگر آپ جا کر دیکھیں اصحاب سید الشہداء کی جب فضیلت بیان کی ہے، بنی ہاشم کے شہزادوں کی جب فضیلت کو بیان کیا ہے، تو انیس کو لگتا ہے کہ ایک ایک روایت سامنے ہے اور انیس روایتوں کا ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بلند ترین مقام جب ابو الفضل عباس کے بارے میں گفتگو کرنے کو آتے ہیں انیس، تو لگتا ہے کہ انیس کے سامنے تمام کی تمام وہ احادیث ہیں کہ جو مولا عباس کی شان میں ہیں، اور کس خوبصورتی کے ساتھ جناب عباس کی محبت سید الشہداء کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے جو مرثیہ گو شاعر تھے، وہ دیکھیے بہرحال میں کوئی شعر لکھوں، آپ کہیں کوئی میں بات کروں، زیر زبر پیش غلط ہو جائے، کہنے کا انداز یہ غیر معصوم کے ساتھ تو لگا ہوا ہے، لیکن آپ جا کر دیکھیں کس طرح سے یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اور انیس کے بعض مرثیوں کے بند جو ہیں اس پر جا کر تو درس ہونا چاہیے، وہ مرثیہ نہیں پڑھ کے آپ ختم کر دیا، آپ نے درس ہونا چاہیے۔ خیر، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں حدیثیں معصوم سے آئی ہیں، اور وہ شعراء تک کے جو غیر معصوم تھے، انہوں نے انہی احادیث کو دیکھ کر معصومین کے غم کو اور شدت غم کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ جو بات ہو رہی تھی ہماری زیارت کی، کہ زیارت تقوی کے لیے جائیے، گناہ بخشوانے کے لیے جائیے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے جائیے۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہ شیخ عباس قمی، خدا کی رحمت نازل شیخ عباس قمی پر، آپ سب کے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں ایک ایک شیخ عباس قمی موجود ہے۔ فرمایا شیخ عباس قمی نے کہ کم ترین فائدہ امام حسین کی زیارت کا کیا ہے؟ کم ترین، اس سے کم فائدہ نہیں ہو سکتا، آخری درجہ، یعنی معمولی ترین فائدہ کیا ہے امام حسین کی زیارت کا؟ فرماتے ہیں کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں سارے۔ جس ہستی کی زیارت کا معمولی ترین، کم ترین، منیمم فائدہ یہ ہو کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، تو بتائیے کہ بالا ترین درجہ کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب تقوی حاصل کیجئے، بالکل تقوی کی علامت ہے، تقوی ملے گا، لیکن میں ایک چیز اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد نے نعوذ باللہ من ذالک کتنے گناہ کیے ہیں؟ معصوم ہیں۔ امام سجاد نے نعوذ باللہ کتنی نمازیں قضا کی ہیں؟ کچھ نہیں، معصوم ہے۔ امام سجاد کو کون سی حاجت چاہیے؟ اگر حاجت چاہیے ہوگی خدا سے دعا کریں گے، خدا دے دے گا۔ امام سجاد کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں جا کر اپنے لیے وہاں حاجت طلب کریں۔ اس کے باوجود سید الشہداء کی قبر کی زیارت کو چھپ کر مخفیانہ تشریف لاتے تھے اور اپنے والد بزرگواں کی زیارت کرتے تھے، پھر وہاں سے نجف جاتے تھے۔ وہ جگہ آج بھی نجف میں موجود ہے،
کہ جہاں امام سجاد اپنی اونٹنی کو آ کر باندھتے تھے، امیر المومنین کی زیارت کرتے تھے اور زیارت کرنے کے بعد چلے جاتے تھے. تو سرکار جو فائدے آپ کو گناہ معاف کرتے ہیں اس لیے جائیے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں اس لیے جائیے، تقوی حاصل ہوتا ہے اس لیے جائیے. تو یہ بتائیے کہ جو ائمہ پورے شوق اور اشتیاق کے ساتھ امیر المومنین، سید الشہداء اور دیگر ائمہ جو زیارتوں پر جا رہے ہیں، امام خود امام کی زیارت پہ جا رہے ہیں، تو امام کو کون سا تقوی کی ضرورت ہے، کون سے گناہ بخشوانے، کون سی حاجت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی اور میری سطح کی بات ہے کہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے مال میں برکت آئے گی، آپ کے گناہ ختم ہوں گے. لیکن ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کی زیارت کا وہ آخری درجے کا ثواب، جو آپٹیمم میکسیمم لیول کا جو ثواب ہے وہ کیا ہے؟ وہ شاید مولا بتائیں گے. دیکھو ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ عربی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اس حقیقت کو تم تک پہنچا سکے. مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ زبان میں طاقت نہیں ہے. امام کی طاقت ہے، لیکن امام گفتگو کریں کسی زبان میں کریں گے نا، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، سندھی میں، گجراتی میں، فرانسیسی، انگریزی. تو زبان میں ایک طاقت ہونی چاہیے. ہمیشہ زبان آپ کے تھاٹس کو ایکسپریس کرتی ہے آپ کے مقابل کے سامنے. آپ ماں کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. آپ سے کہا جائے ماں کی ممتا کے بارے میں اس طرح سے لکھیے کہ ممتا سمجھ میں آ جائے، آپ اس کیفیت کو لکھ ہی نہیں سکتے. خود ماں بھی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی. آپ کو شہد دیا جائے کھانے کو، اور میں نے آج تک شہد نہ کھایا ہو، آپ کو کھانے کو دیا جائے آم، میں نے آج تک آم نہیں کھایا. میں کہوں بتائیے ذرا شہد اور آم کی مٹھاس میں فرق کیا ہے؟ آپ قلم دیے پکڑے سوچتے رہیں کہ وہاں نہیں بتا سکتے. کیوں بھائی؟ آپ کی تو زبان ہے اردو، آپ انگریزی، آپ کو گجراتی سب آتی ہے، لکھ دیجئے. کہ مولانا اصل میں ہم سمجھ تو رہے ہیں کہ شہد اور آم کی مٹھاس میں فرق کیا ہے، لیکن الفاظ بتا نہیں سکتے. ہمیں پتا ہے کہ ہے کیا حقیقت، لیکن الفاظ نہیں بتا سکتے. تو لہٰذا سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو ثواب ذکر کیا گیا ہے یہ آپ کے اور میرے لیے کیا گیا ہے. ورنہ اگر سید الشہداء پر گریا تقوی حاصل کرنے کے لیے ہوتا اور لوگ آپ کی مذمت کریں کہ آپ تو متقی بن کے ہی نہیں دے رہے، ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کو 10 دن گریا کرتے ہیں، خوب دہاڑے مار کر بلک بلک کر روتے ہیں، تو کیا فائدہ ایسے گریا کہ آپ میں تقوی تو ہم نہیں دیکھ رہے. تو سرکار یہ ایک فائدہ ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. یہ بتائیے کہ ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، سید الشہداء کی شہادت کی خبر دی گئی ہے، رسول خدا چیخ چیخ کر بلند آواز سے گریا کر رہے ہیں. رسول خدا کے وجود میں کس چیز کی کمی ہے جو گریا کر رہے ہیں سید الشہداء پر؟ لہٰذا کبھی آپ یہ جو ثواب آپ کے اور میرے لیے بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر اس ثواب پر رک مت جائیے گا کہ یہی ثواب ہے. اور خبردار زائرین پر تو کیا کسی بھی شخص پر. ہم کراچی میں ایک جگہ گئے، اعتکاف تھا، یہ سن لیجیے. تو میں گیا تب درس دینے کے لیے، تو وہاں پر لوگ سو رہے تھے اعتکاف میں، رات کو 2 بجے بیچارے سوئیں گے. تو میں نے کہا یہ سو رہے ہیں، باہر آ جائیے جن کو درس سننا ہے. کہ نہیں مانا سب کو اٹھا رہے ہیں. میں کہا بھائی میرے لیے کوئی آیت نہیں آئی ہے کہ میرا درس سننا واجب ہے، یہ گناہ ہے جو آپ ان کو اٹھا رہے ہیں. نہیں مانا کیسے سو رہے ہیں؟ میں کہا خدا کے لیے آپ ان کو چھوڑیے اور باہر آئیے. لہٰذا ہمیں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص ہم سے ادنا درجے پر اطاعت الہی کے مرحلے پر ہے. خوب توجہ کیجیے گا، سمجھیے اس بات کو. اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بہرحال یہ جملہ آ گیا تو سن لیجیے. ایک صاحب جا رہے تھے مسافرت پہ، رات کا وقت تھا، قافلہ اونٹ روکے گئے، لوگ اترے. ایک صاحب وہاں پہ نماز تہجد کے لیے اٹھے. خدایا میں تیرا مخلص بندہ ہوں، عبادت کر رہا ہوں، یہ دیکھ تیرے سارے بندے سو رہے ہیں، تھکن کے باوجود میں اٹھا ہوں، یہ سب سو رہے ہیں. پروردگار عبادت میں کر رہا ہوں، یہ سب سو رہے ہیں، پروردگار میری نمازوں پر رحم فرما. تو ایک صاحب وہاں لیٹے ہوئے تھے خیمے میں. کہنے لگا بھائی ہماری شکایتیں کر رہے ہو یا عبادت کر رہے ہو؟ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ مومن کو ہمیشہ کہا گیا کہ تم تواضع کے ساتھ رہو. مولانا 5 برائیاں ہیں ان میں، ہم میں یہ 5 برائیاں نہیں ہیں الحمدللہ. آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے یا میرے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ جو اس کے اندر نہ ہو؟ لہٰذا یہ چیز کہنا، کسی کی مذمت کرنا، سمجھانا، ایک واجب کو سمجھانے کے لیے دوسرے فریضے کو نیچے لانا، آپ یہ کام نہیں کر رہے، کیا فائدہ زیارت کا؟ آپ ماتم کرتے ہیں، کیا فائدہ اس چیز کا؟ دیکھیے کچھ نہیں پتا، آپ کہیے کہ آپ ماتم کرتے ہیں، بہترین کام ہے. اور یہ میں بتا دوں، یہ نوجوان جو ماتم کرتے ہیں نا، ان کا بڑا احسان ہے ہم پر. عزاداری پر تو احسان نہیں ہے، نہ سید الشہداء پر، وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، ہم پر. کیوں؟ کیونکہ یہ امام باڑے کی رونق ہے،
یہ یا حسین کی آوازیں کس کے ذریعے آتی ہیں؟ میرے ماتم کے ذریعے یا میرے ہم عمروں کے ذریعے، نوجوانوں کے ذریعے. لہٰذا یہ جو نوجوان ہیں یہ امام باڑے کی شان ہے. یہ جو ماتمی نوجوان ہیں یہ ماتمی انجمنوں کی عزت اور آبرو اور حیثیت ہیں، ان کا احترام کیجئے. نوجوان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. کسی طرح سے اس بات کو کہ دین کو سکھانا ہے تو اس کے ایک کام کو جو بیچارہ کر رہا ہے گرا کر مت سکھائیے. خیر، اب یہاں پر تو معصومین زیارت کے لیے جاتے تھے. زیارت کا فلسفہ، زیارت کی وجوہات، زیارت کے ثواب میں نے عرض کیا. کیا سمجھایا آپ کو؟ ابھی ہماری عقل سے کہیں آگے ہے نہیں. مولانا کتاب میں تو لکھا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، پیسے میں برکت آتی ہے. یہ آپ کی اور میرے لیے ہے. امام سجاد کیوں جا رہے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پیسے میں؟ خود امام سجاد وجود مولا کا برکت ہے. آپ کو ائمہ کے وجود کی برکت اصول کافی میں روایت ہے. ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں، دیکھتا ہے کہ ابھی دسترخوان اٹھ رہا ہے. امام نے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ کہا جی اپنا رسول اللہ. کھانا کھلایا امام نے جو تھا. اس نے کہا مولا ایک عجیب بات ہے. کہا کیا؟ کہا میں کہیں بھی گھر میں، گھر سے باہر، کہیں بھی کیسا بھی کھانا کھاؤں میرے معدے میں تکلیف ہو جاتی ہے. اور وہ اس نے بتایا جو تکلیف وہاں پر اس کے ہو جاتی ہے معدے میں. کہا لیکن عجیب ہے، آپ کے گھر کا کھانا کھا کے لگتا ہے کہ بالکل سبک، کوئی تکلیف نہیں، بھاری پن کا احساس نہیں. امام نے کہا کہ انت اگلت من الطعام الذی من الطعام، تو نے ان لوگوں کے کھانا کھایا ہے. کس کا کھانا؟ الذین تصافحتهم الملائکہ کل یوم. تو یہ ہمارے گھر کے کھانے کو، یہ میرا جملہ ہے، امام کے گھر کے کھانے کو دوسرے کے گھر کے کھانے سے قیاس کر رہے ہو. کوئی بھی چیز جو امام کے وجود سے جڑ جائے اس کا کائنات میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سرکار قبر سید الشہداء کی مٹی وجود مبارک جسد مطہر سید الشہداء کو مس نہیں کیا ہے اس نے. یہ جو قبر مطہر پہ مٹی پڑی ہے اس کو دعا رکھیے شیخ عباس قمی نے مفاتی میں کہ جائیے تو تربت کو، مٹی کو، خاک کو قبر مطہر سے یوں اٹھائیے. تو یہ جو مٹی آپ اٹھا رہے ہیں اس نے تو قبر وجود ہے اور بدن مطہر سید الشہداء کو مس نہیں کیا. اس کی برکت یہ ہے. اب کیا برکت ہے بتاؤں آپ کو، سب آپ کے علم میں ہے. یہ آفت سے، شیاطین جن و انس سے دور کرتی ہے، برکت کا رکھتی ہے، بیماریوں کو دور کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے. معصومین کے ارشادات میں ملتا ہے کہ جب سفر پہ جاؤ تو تربت، مراجع فرماتے ہیں تھوڑی سی تربت لپیٹ کر احتیاط سے اس کو اپنی جیب میں رکھو. جس مٹی نے بدن مطہر کو مس نہیں کیا ہے اس کی یہ منزلت ہے. تو مجھے بتائیے کہ وہ لباس جو سید الشہداء کے بدن اقدس پر تھا اس کی کیا منزلت ہوگی. تو آپ امامت کو سمجھیے خوب اچھی طرح سے. لہٰذا امام نے فرمایا تم ان کا کھانا کھایا ہے تم نے کہ جن سے صبح شام ملائکہ آ کر مصافحہ کرتے ہیں. ہمارا گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر تم دیکھو. شاہ اسماعیل صفوی خاندان کا پہلا بادشاہ تھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اگر میرا حافظہ یادداشت میموری میرے ساتھ ہو. پہلا بادشاہ تھا. بارش ہوئی، حضرت حور کی قبر منہدم ہو گئی، ڈھہ گئی. بادشاہ وہاں پر تھا، حور کا جسم تر و تازہ بالکل. یہ ہے آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات اور واقع کربلا کے 1000 سال بعد کی بات. حور کا بدن تر و تازہ. بادشاہ نے سنا ہوا تھا، مجلسوں میں جاتا تھا بادشاہ، کہ جو رومال ہے سر کے اوپر یہ سید الشہداء نے باندھا تھا. اس نے سید الشہداء کا رومال ہے، کہا اس رومال کو کھولو، یہ ہم رکھیں گے اور کوئی دوسرا کپڑا قیمتی بڑا اچھا باندھ دو. جب باندھا گیا خون نہیں رک رہا. ایک کے اوپر دوسرا رومال، تیسرا رومال. علماء سے پوچھا گیا، کہا جب تک یہی رومال نہیں باندھو گے خون نہیں رکے گا. بادشاہ نے یہ رومال باندھا اور اس کے بعد اس رومال میں سے ایک ٹکڑا توڑ دیا. ایک فقیہ محدث مجتہد تھے ایران میں، انہوں نے کہا کہ میری جو زوجہ تھی وہ شاہ اسماعیل صفوی کے خاندان سے تھی. میراث میں ہم کو اس رومال کے 4 دھاگے ملے تھے. میں نے کیا کہا؟ 4 دھاگے، تھریڈز. وہ ایک شیشے کے باکس میں ہم رکھتے تھے اور ہر سال عاشور کے دن ہم اس کی زیارت کرواتے تھے. کہتے ہیں جب تک ہمارے گھر میں وہ 4 دھاگے تھے نہ بیماری کا نام و نشان تھا، نہ فقر، نہ غربت، نہ پریشانی. ایسی برکتیں تھیں، عبادتوں میں برکت، سب بچے عبادتیں کر رہے ہیں، گھر میں رزق کی فراوانی، بیماری نہیں. اور ایک دفعہ ہم نے زیارت پہ رکھا تو کوئی لے کے چلا گیا، اس کے بعد سے ہمارا گھر بھی سب کے گھروں کی طرح ہو گیا. سرکار جو ہاتھ چھو لے اس رومال سیدہ کو
اور اس کے 4 دھاگے گھر میں آ جائیں تو یہ برکت ہو. تو مجھے بتائیے کہ خود اگر 12ویں امام کسی کے گھر پر اپنی نظر عنایت کر دیں تو کتنی برکتیں ہوں گی. خیر، تو اب آپ آئیے اس مسئلے کی طرف کہ امامت کو کیسے پہچانا جائے. اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک A4 پیپر بال پوائنٹ یا فاؤنٹین پین کے ساتھ آپ سب کو دے دیا جائے، آپ امامت کو ڈیفائن کیجئے، تو آپ سب لوگ امامت کو ڈیفائن کریں. امامت یہ ہے، امامت وہ ہے، مختلف چیزیں امامت کی. بہترین جملہ دعا ندبہ کا، السبب المتصل بین الارض والسماء. امام آسمان اور زمین، خدا کے ارادے اور زمین کے درمیان وہ سبب ہے جو آپ کو عالم غیب سے متصل کرتا ہے. یہ بڑی عجیب. اچھا ایک اور بات بچوں کو جلدی سے ایک جملہ بتا دوں. مولانا ہم نے ان کو بتایا تو وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے، یہ تو شرک ہے، امام کو تم نے بڑھا دیا. سرکار عجیب بات ہے، جو دولت عالم غیب سے آپ کو ملی ہے کیا ضروری ہے کہ سب کو بتایا جائے؟ جو قیمتی ہیرا آپ کے گھر کی تجوری میں رکھا ہے کیا ضروری ہے گلی کوچے میں جا کے سب کو دکھایا جائے؟ آپ دیکھتے رہیے، خوش رہیے اور سمجھ لیجیے کہ یہ ہیرا آپ کو ملا ہے. دنیا والے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی قیمت آخرت میں لگائی جائے گی حب اہل بیت کی. آپ زبردستی دنیا کو ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. سمجھیے اس بات کو. یہ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں. 2.5 سال خوب اچھی طرح سے کسبل نکال دیے. ایک اتنے سے کہنا بھی غلط ہے، کووڈ-19 نے دنیا اچھل پھان کرتی رہی، نہیں سمجھ میں آیا یہ ہو جائے گا. دنیا خدا نے کہا ایک اتنے کے ذریعے سب پوری دنیا کو بند کروا دیا. آپ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں. سرکار خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. میں سائنس کا مذاق نہیں اڑا رہا. سائنس حق ہے، خدمتیں ہیں سائنس کی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 سال تک کیا کر سکی آپ کی سائنس. بہرحال سائنس آئی، ویکسینیشن بنائے، خدمت کی. اب ویکسینیشن کی داستان بھی میں کیا بتاؤں، خود آپ کو پتہ ہے، چھوڑیے اس بات کو. لہٰذا کچھ علماء نے جو استخارے دیکھے ہیں ویکسینیشن کے سلسلے میں وہ بڑے خوفناک ہیں، اور جو آیتیں آئی ہیں اور جو چیزیں آئی ہیں. خیر میں ڈرا نہیں رہا، ویکسینیشن لگوائیے آپ جا کر، لیکن ہر انسان کے لیے شاید ان کے لیے وہ ویکسینیشن نقصان دہ ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو. بہرحال اب چلتے ہیں امام رضا کی خدمت میں. اور راوی کہتا ہے، اصول کافی میں یہ حدیث ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم مرو، خراسان، مشہد تینوں ایک ہی جگہ کے تقریباً نام ہیں. خراسان بھی کہا جاتا ہے اس صوبے کو، پروونس کو. مرو بھی کہا جاتا ہے اس جگہ کو کہ جہاں پر امام رضا جس شہر میں رکے. اور خراسان صوبہ ہے. توس بھی کہتے ہیں. اور امام رضا کے بعد مشہد الرضا کہا جانے لگا، جس کے بعد شارٹ فارم میں مشہد بن گیا. کہتا ہے ہم جمعے کی نماز پڑھنے گئے. جمعے کی نماز جب پڑھ کے بیٹھے تو ادار الکلام فی امر الامامہ واختلاف الناس فیہا، بیٹھ گئے جمعے کے بعد اور لوگوں نے گفتگو شروع کی کہ امامت ہے کیا، اور امامت پر گفتگو شروع کی. اور یہ کہا لوگوں نے کہ امامت میں بڑا اختلاف ہے بھائی، کوئی ایک جگہ پہ کوئی ٹک کے تعریف کرے تو سمجھ میں آئے. ایک شخص امامت کے بارے میں کچھ کہتا ہے، ایک شخص کچھ کہتا ہے، ایک شخص کچھ کہتا ہے. تو امامت ہے کیا؟ ہر آدمی اپنی بات کر رہا تھا. گفتگو ہوئی، ٹائم لگا، وقت لگا. اب یہ شخص مسجد سے اٹھ کر امام کے پاس آیا. امام کے پاس آیا، سلام علیکم، کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بچوں کی سمجھ میں آ جائے. مسجد سے آ رہا ہوں. کیا ہوا؟ مسجد میں یبن رسول اللہ امامت کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، امامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. اور میں نے بتایا وہ اختلاف الناس فیہا، کہ لوگوں کے درمیان ہر شخص امامت کے بارے میں اپنی بات کر رہا تھا. تو میں نے امام کو بتایا. پھر جب میں نے بتایا اور میری بات ختم ہو گئی، فتبسم، امام مسکرائے. یہ مسکرانا وہ نہیں کہ بڑی اچھی بات کی، یہ امام مسکرائے ان کی بیوقوفی پر. پڑھا لکھا آدمی ہمارے معاشرے میں جب بچہ کوئی بیوقوفی نادانی کی بات کرتا ہے تو بڑا مسکرا دیتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ. یہ امام ہے. فرمایا جہل القوم وخدعوا عن آرائہم. امام نے فرمایا یہ لوگ جو امامت کے بارے میں بات، اچھا خوب توجہ کیجیے گا، امام نے یہ زحمت کرنی بھی گوارا نہیں کی کہ اچھا کون کون کیا کہہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے، اچھا نوٹ کریں اس کو، وہ کیا کہہ رہے تھے. بھائی علمی بات ہے. امام کا علم نہ نوٹ کرنے سے آتا ہے نہ پوچھنے سے آتا ہے، امام کو ہر چیز کا علم ہے. فرمایا یہ لوگ نادان ہیں، جاہل ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں یہ لوگ اپنے بارے میں. میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے امام رضا کی خدمت میں، یبن رسول اللہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. پہلے آپ پوچھئے کہ لوگوں نے کیا بات کری، اس کے بعد پھر ان کو کہیے کہ یہ لوگ غلط ہیں، ان کو نہیں پتا امامت کے بارے میں. امام جانتے ہیں کہ تمہارے پاس جو چیز خدا نے دی ہی نہیں، نہ تمہارے خاندان کی ہے، نہ تمہارے آبا و اجداد باپ دادوں کو پتا ہے کہ امامت ہے کیا. تم جو بھی کہو گے غلط کہو گے.
اور پھر اس کے بعد امام نے امامت کے بارے میں گفتگو فرمائی. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. الحمدللہ کہ وہ چیز نکل آئی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ بچے یہ چھوٹے جانتے ہیں, کہیں پہ ٹیپ کیا کچھ اور نکل آیا, اب کیا وہ گم ہو گیا, تو خدا کا شکر ہے نکل آیا. آپ لوگوں کی قسمت اب یہ نہیں پتہ اچھی ہے کہ خراب ہے, کیونکہ روایت بڑی طویل ہے. اور یہ روایت جو ہے تقریباً 1.5 دعائے کمیل کے برابر ہے, بلکہ 2 دعائے کمیل کے برابر. نہیں پریشان مت ہوئیے گا, میں پوری نہیں پڑھوں گا. درود پڑھیے امام رضا کی بارگاہ میں بلند آواز سے. فرمایا یا عبدالعزیز, راوی کا نام ہے, یا عبدالعزیز ان اللہ لم یقبض نبیہ حتی اکمل لہ الدین. اب میں نے آپ سے کہا, مسلسل کہہ رہا ہوں کہ معصومین کی گفتگو میں یہ خصوصیت ہے کہ گفتگو ایسی کرتے ہیں اہم ترین چیزوں کے بارے میں, اور ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی ذرا توجہ کرے تو سمجھ لے گا, اور ابو علی سینا اور افلاطون بھی آئیں تو ان کے لیے غور کرنے کا سامان ہوگا. کہاں سے شروع کر رہے ہیں امام؟ ان اللہ لم یقبض نبیہ حتی اکمل لہ الدین. دیکھو یہ جو سب اپنی ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے, اندھیروں میں تیر چلا رہے تھے, امامت یہ, ان کو کیا پتا امامت کیا ہے. فرمایا کہ دیکھو خدا نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے رسول خدا کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلایا جب تک کہ دین کو کامل نہیں کر لیا. مجھے بتائیے اس میں کون سی الجبرا, ٹریگنومیٹری, جیومیٹری, راکٹ سائنس ہے؟ خدا نے اس وقت تک اپنے نبی کو اپنے پاس نہیں بلایا جب تک کہ دین کو مکمل نہیں کر لیا. اور اس کے بعد فرمایا, عجیب جملہ ہے, وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ, اور خدا نے قرآن پورا نازل کر دیا. اب نہ کوئی نبی آئے گا, نہ قرآن کی 50-100 آیتیں کسی اور پر نازل ہوں گی. وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ, دین کو کامل کیا, پہلی کوشن. دوسری کوشن, خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر پورا قرآن جو کچھ نازل کرنا تھا کر دیا. اس قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ فیہ تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام, تمام کی تمام چیزیں خدا نے اس قرآن میں بیان کی ہیں کہ نہیں کی؟ بالکل کی ہیں. وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کملا, قیامت تک کے لیے لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے قرآن میں خدا نے نازل کر دی. کیا فرمایا خدا نے؟ اب امام نے دعویٰ کیا, اس کے بعد آیت کو پڑھ رہے ہیں, امام تلاوت فرما رہے ہیں ثبوت کے طور پہ. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں کسی بھی چیز کی رکھنے میں کمی نہیں کی ہے, ہر چیز کو واضح طریقے سے ہم نے فرما دیا. اور آخری حج جو کرنے گئے رسول خدا, اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ امامت کا تعلق دین سے ہے کہ نہیں؟ اگر امامت کا تعلق دین سے ہے تو خدا دین کو حجت الوداع, جب رسول خدا حج کرنے گئے تھے غدیر کے موقع پر, تو دین مکمل ہو گیا. اگر تم خوب توجہ کیجئے گا, اگر تم اپنی سوچ سے امامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہو تو تم قرآن کو ٹھکرا رہے ہو, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کو مکمل کر دیا, اور امامت کو بھی قرآن نے مکمل کیا. نہیں یبنا رسول اللہ, امامت کا تو ذکر قرآن میں نہیں. خوب توجہ کیجئے گا, میں ذرا سا جھنجھوڑوں آپ کو. یہ آپ حضرات خواہ پکارتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں امامت امامت امامت. قرآن میں امامت کا اس طرح سے ذکر ہی نہیں ہے جس طرح سے آپ کہتے ہیں. یہ تو آپ نے بنا لیا ایک عجیب بات کا بتنگڑ کہ صاحب امامت امامت امامت, قرآن میں ہے ہی نہیں. تو اب دیکھیے کس خوبصورت طریقے سے امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ 1400 برس پہلے, بلکہ 1200 برس پہلے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمانے کہ امامت, دیکھیے آپ جا کر ہر فرقے کے لوگوں سے پوچھیں کہ جو امامت قرآن میں آئی ہے اس کی حدود, لیمیٹیشنز, جورسڈکشنز, اس کی خصوصیات بتاؤ. ہر شخص ایک طریقے سے بتا رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے مان لیجئے کہ چھٹے امام سے مناظرہ کرنے آیا تھا, وہ اسپرٹ ابھی تک زندہ ہے. ہر آدمی اپنی طرف سے بتا رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے. اگر قرآن کافی ہے تو ایک یونیفائڈ قسم کی ڈیفینیشن امامت کی کیوں نہیں دے پا رہے مسلمان؟ اگر قرآن موجود ہے تو آپ ایک ڈیفینیشن دیجئے امامت کی. آپ کا اختلاف بتا رہا ہے کہ قرآن
کافی نہیں ہے آپ کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے. یہی جو آیت میں نے موضوع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابھی ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان کے اختلاف کو قرآن کے ذریعے حل کرو گے. لہذا جب بھی کوئی بات کرے، آپ کے آقا اور مولا 8ویں امام نے، 8ویں حجت خدا نے کوئی 10 سے 12 آیتیں جہاں تک میں گن سکا قرآن مجید سے لا کر مختصر سے خطبے میں، امام کے لحاظ سے مختصر خطبہ ہے، ہمارے لحاظ سے بڑا ڈیٹیل میں ہے، اس مختصر سے خطبے میں امام نے 12 سے 15 آیتیں پڑھ کر امامت کے بارے میں استدلال کیا، دلیل لے کر آئے، پروف لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے نبی کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلایا جب تک کہ دین کو مکمل نہ کر لے. وہ امر الامامت من تمام الدین، یہ بتاؤ کہ امامت کا مسئلہ دین کے کمپلیٹ کرنے میں اس کا کوئی کیریکٹر ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ہر چیز کو قرآن میں بتا دیا، اور تم کہہ رہے ہو قرآن میں امامت کے بارے میں واضح بات نہیں ہے. تو یہ تم قرآن پر اعتراض کر رہے ہو، خدا پر اعتراض کر رہے ہو. خدا کہہ رہا ہے ہر چیز قرآن میں موجود ہے. تو قرآن کی آیتوں کو بنیاد بنا کر آپ کو امامت کو سمجھنا پڑے گا. لہٰذا اگلا جملہ سنیے، اور اس کے بعد عجیب جملہ، درود پڑھیں محمد آل محمد پر. دیکھیے بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ کی بات، لیکن اب امامت کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اب ہم دیکھیں گے ہم میں جو سب سے زیادہ متقی شخص ہے ہم اس کو امام بنا دیں گے. تو یہ سولوشن تو ہے. آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے حل کر لیجئے. خدا کی قسم قربان جاؤں 8ویں امام کے لبھائے مبارک کے، اور جو آواز زبان مبارک سے آئی امام کی 1200 برس پہلے خراسان میں، کیا کہنے. فرمایا امام نے اس سوال کا جو آج آپ سے کیا جاتا ہے، فرمایا امام نے اسی خطبے میں، هل يعرفون قدر الامامت ومحلها من الامہ. یہ جو عام لوگ گفتگو کر رہے ہیں امامت کے بارے میں، ان کو پتہ بھی ہے کہ امامت کی قدر و منزلت کیا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، مزید اس کو کلیئر کروں. ان کو پتہ بھی ہے کہ خدا قرآن میں جس امامت پر گفتگو کر رہا ہے وہ ہے کیا. تم سمجھ، امام یعنی 2 رکعت کے لیے آگے کھڑا کر دیا، امام یعنی چاند کو بتا دیا، امام یعنی آپ کو فقہ پڑھا دی، امام یعنی شرعی مسائل بتا دیے، امام یعنی آپ کو توضیح مسائل پڑھ کے سنا دی، عقائد بتا دیے. امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ امامت کو الگ رکھو تمام کائنات کے علماء سے. تمہارے علماء الگ ہیں، امامت الگ ہے. فرمانا هل يعرفون قدر الامامت ومحلها من الامہ. یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ خدا جب کسی کو امام بناتا ہے کسی امت پر، تو اس امام کی قدر و منزلت ہوتی کیا ہے. ان کی سمجھ میں آئے گا تبھی تو یہ اپنی مرضی سے کسی کو امام بنا پائیں گے. مثال دیتا ہوں بچوں کے لیے. وہ ہاسپٹل ہمارا جو صاحب اینستھیزیا دیتے ہیں مولانا، وہ چلے گئے، تو کیا کیا جائے. مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ہم آ جائیں گے. مولانا بے ہوش کرنا، لگا دیا انجیکشن، بے ہوش ہو جائے. مولانا ایسے نہیں ہوتا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی کرتا ہے، ہم بھی یہی کریں گے. ہم کب کہہ رہے ہیں ہم سرجری کریں گے؟ وہ اہم کام ہے. اینستھیزیا تو پوچھ دیں گے اس سے. مولانا یہ ایسے نہیں ہوتا، پڑھنا پڑتا ہے، 14 سال اتنا، 4 سال وہ. بھائی آپ نے خواہ مخواہ یہ اتنی آسان سی چیز کو، یعنی جو انسان اینستھیزیا دینے والا اگر چلا جائے آپریشن کینسل کر دے، وہ کہہ رہا امام ہم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں. آپ جب کسی چیز کے بارے میں سمجھیں گے تبھی اس کے ریپلیسمنٹ لائیں گے نا. توجہ کیجیے گا. وہ مولانا آپ جانتے ہیں کسی کو، وہ اکاؤنٹنگ پڑھنی تھی مجھے، سی اے کے فلاں پرچے کی، اے سی سی اے کے فلاں پرچے کی، یا جو ایکچوریل سائنٹسٹ بن رہا ہوں مولانا، وہ کسی کو جانتے ہیں مجھے ٹیوشن پڑھا دے. ہاں آ جائیے گا، ہمارے گھر کے پاس ایک صاحب رہتے ہیں، وہ انٹر کو 11ویں جماعت 11 گریڈ والوں کو اکاؤنٹنگ پڑھاتے ہیں، اس سے پڑھ لیجیے گا. مولانا آپ کو پتا بھی ہے کہ اے سی سی ہوتا کیا ہے؟ آپ سمجھیں گے تو آپ بتا پائیں گے نا کہ اے سی سی اے کے لیول پہ جا کر جب اکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو وہ ہوتی کیا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، آپ کو پتا چلے کہ یہ ہے کیا، تب آپ اس کی ریپلیسمنٹ میں کسی کو لا سکیں گے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. سرکار فٹ بال کھیل رہے ہیں، پیر پہ چوٹ لگ گئی، جو لیفٹ آؤٹ کے یا 25 یا جو ڈیفینس کرتا ہے، تو آپ گول کیپر کو نہیں بھیجیں گے جو آپ نے رکھا ہوا ایکسٹراس کے طور پہ. وہ کہے گا میں چلا، کہے گا تم گول کیپر ہو میاں، اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا. تو جو بشر اتنی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام کو ہم اپنی مرضی سے رکھیں گے. یہ امام نے فرمایا. فَيَجُوزُ فِيهَا اخْتِيَارُهُمْ. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ امام اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. اور پھر فرمایا اب یہاں سے جملے سنیے گا امام کے.
8ویں امام کے، فرمایا ان الامامت اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولهم وآرائهم۔ اب ترجمہ سنیے اس کا۔ فرمایا کہ امامت، آپ کسی چیز کو کیسے سمجھتے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، کیسے سمجھتے ہیں مولانا؟ نالج کے ذریعے۔ نالج کیسے حاصل کرتے ہیں مولانا؟ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر دماغ ذہن کے ذریعے غور کرتے ہیں، پھر اس جگہ تک پہنچتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ امامت کی قدر و منزلت اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، اور امامت کی شان اس سے کہیں زیادہ جلیل القدر ہے۔ امامت کا مرتبہ، لیول اور گریڈ اس سے کہیں بلند ہے، اس سے کہیں زیادہ ہائٹ پر ہے۔ وَأَمْنَعُ جَانِبًا، اور امامت کی بارڈرز، اپنے آپ کو امامت نے اس طرح سے محفوظ کر رکھا ہے۔ وَأَبْعَدُ غَوْرًا، اور امامت تمہاری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ اتنی گہری ہے کہ تم اپنی عقلوں کے ذریعے امامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ ہر چیز تک پہنچ سکتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے، امامت تک آپ اپنی عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ پھر کس کے ذریعے پہنچے؟ خدا کے ذریعے، امام معصوم کے ذریعے، جامعہ کبیرہ کے ذریعے، زیارت عاشورہ کے ذریعے۔ خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر۔ خدا نے آپ کو 5 سینسز دیے ہیں، سننے کا، سونگھنے کا، دیکھنے کا، چکھنے کا اور چھونے کا۔ یہ 5 سینسز ہیں۔ آپ دنیا میں جو بھی نالج ایکوائر کرتے ہیں وہ ان 5 سینسز کے ذریعے کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، خدا نے آپ سے کہا کہ 5 چیزیں دے رہا ہوں، ان کے ذریعے سمجھنا، سیکھنا، کمپیوٹر، جیٹ، ایروپلین، ریل گاڑی، ٹیلی فون، موبائل، کمپیوٹر، فیکس، سب انہی 5 سینسز کے ذریعے انوینٹ کرنا۔ لیکن کہا دیکھو مجھے سمجھو گے ان 5 سینسز کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ خدا یہ کیا بات ہوئی؟ خدا کہے گا میرا جو لیول آف ایگزسٹنس ہے نا، جو میرے وجود کا مرتبہ ہے، وہ ان 5 سینسز سے کہیں آگے ہے۔ پروردگار 5 سینسز کے دائرے میں رکھ، اس 5 سینسز کے ریڈیس میں رکھ تاکہ تو سمجھ لیں۔ خدا کہے گا پھر میں نہیں رہوں گا، تم جیسا ہو جاؤں گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہٰذا امامت کو اگر ہم سمجھ لیں، مولانا اگر ہم سمجھ نہیں سکتے تو کیا فائدہ ایسی امامت کا؟ اگر آپ بناتے تو آپ سمجھ سکتے تھے، بنایا اس نے ہے، نہیں سمجھ سکتے آپ۔ اس بات کو سمجھیے۔ اور پھر امام نے کہا اچھا امنا جانبن کا مطلب پتہ ہے کیا؟ جانبن کا مطلب ہے کنارے، امنا کا مطلب رکاوٹ، آبسٹیکل، ہنڈرنسز، ریسٹرکٹڈ، پروہیبیشن۔ امام فرما رہے ہیں کہ تم امامت کے اطراف میں اس کی باؤنڈریز کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ اب میں کیا جانوں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو امام سید ساجدین جانے۔ لوگ اپنی عقول کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ اب امام نے ایک استدلال دیا، خوب توجہ کیجئے، اہل بیت کا طریقہ۔ اب امام گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے بعد امام نے فرمایا، سنیے گا اب جملہ، اب امام آئے قرآن کی طرف، فرمایا ان الامامت خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم الخلیل۔ امامت وہ ہے جو خدا نے قرآن میں لفظ اور ورڈ کو ذکر کیا ہے اور ابراہیم کو مخصوص کیا ہے، اسپیشلی ایکسکلوسیولی ابراہیم کو خدا نے امامت دی ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ خدا نے ابراہیم کو امامت دی، اور پھر فرمایا کب دی؟ ابراہیم کہ تم 30 25 20 سال کے ہو گئے، یہ لو امامت۔ فرمایا بعد النبوت والخلت۔ 5ویں امام فرماتے ہیں خدا نے سب سے پہلے جو ابراہیم کو درجہ دیا وہ عبد، عبودیت، عبودیت یعنی بندہ۔ حضرت ابراہیم خدا کے بندے بنے۔ اس کے بعد خدا نے کیا دیا؟ کون سا درجہ دیا؟ اس کے بعد نبوت دی، اس کے بعد خلت دی۔ ان 3 مراحل پر امتحان لیے، جب تینوں مرحلوں پر کامیاب ہو گئے تو آخری مرحلہ بچا امامت کا۔ خوب توجہ کریں اس بات پر، امامت کو سمجھیں۔ جب ابراہیم کو عبودیت کا درجہ ملا خدا سے، ابراہیم خوش نہیں ہوئے، قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ ابراہیم کو رسالت ملی، قرآن نہیں کہہ رہا کہ ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے مانگا ہو۔ جب ابراہیم کو خلت ملی تو تب ابراہیم نے نہیں کہا کہ میری نسل، جیسے ہی خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا، قرآن کا جملہ دیکھیے، ودن نو ٹائم ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، اور میری نسل۔ اب اس جملے کو سمجھیے ذرا، انالیسس کیجیے اس جملے کا۔ ایک بچہ ہے، وہ آتا ہے، ہم کہتے دیکھو آج یہ کھانا لے لو جو تمہیں پسند ہے، فاسٹ فوڈ اس ڈرنک کے ساتھ۔
دوسرے دن آتا ہے پھر دیتے ہیں اس کو، تیسرے دن جو پسند ہے اس کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ بچہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کل بھی. یہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ کیا کل بھی مجھے یہی کھانا ملے گا، یہ اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا ہے، کہتا ہے کل بھی. یہ پورا جملہ ادا نہیں کر پا رہا ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے، کہتا ہے کل بھی ہوگا، کیا ہوگا، کس کو ملے گا، کون دے گا. یہ بچہ کہے گا میں اتنا ایکسائٹڈ ہوں کہ پورا سینٹینس کمپلیٹ نہیں کر پا رہا. تو ایکسائٹمنٹ کے مرحلے پر آ کر انسان بڑی مختصر گفتگو کرتا ہے کیونکہ الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. خدا نے قرآن میں اس سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سینٹنس کو بھیج سکتا تھا جملے کو کہ پروردگار اتجعل من ذریتی اماما، کیا تو میری نسل میں سے بھی امام بنائے گا. یہ عربی کا جملہ تھا، بڑا ڈیسنٹ جملہ تھا، بڑا خوبصورت جملہ تھا، لیکن قرآن جو نقل کر رہا ہے فرما رہا ہے ومن ذریتی. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کو جب امامت ملی تو ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے ابراہیم نے تمنا کی. اور پھر اس کے بعد فرمایا انی جعلک للناس اماما فقالا سرورن بہا. امام فرمانا خوش ہوتے ہوئے، مسرور ہوتے ہوئے، شاد اور خوشحال ہوتے ہوئے فرمایا میری نسل. تو خدا نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ، میرا ڈیزگنیشن ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یعنی کیا مطلب؟ نبوت بھی خدا کا عہدہ ہے، نبوت بھی ظالمین تک نہیں پہنچے گی، رسالت بھی ظالمین تک نہیں پہنچے گی، ولایت ظالمین تک نہیں پہنچے گی. خدا فرما رہا ہے امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گی. خدا نے یہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا. اب امام نے جب یہ دلیل دے دی ابراہیم کی امامت کی، تو یہاں اس کے بعد امام رضا نے فرمایا فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ امامت كُلِّ ظالم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. خدا کی قسم عجیب جملہ فرمایا، اس آیت نے آ کر قیامت تک کے لیے ہر ظالم کی امامت کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، ایکسپٹ نہیں کرتی یہ آیت. لہٰذا جب بھی ظلم دیکھو اور وہ کہے میں امام ہوں، سمجھ لو کہ جھوٹا ہے. ظالمین کے ساتھ، ظلم کے ساتھ امامت نہیں جڑ سکتی. اب اتنی لمبی تفصیل کے ساتھ ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے، میں ادھر نہیں لے کے جانا چاہتا، اس کو سن لیجئے بس. اور پھر فرمایا ثم اکرمہ، پروردگار عالم نے ابراہیم کو تحفہ دیا، عزت دی، جعلہ فی ذریتہ، ابراہیم کی نسل میں ان کو امامت دی، اہل الصفۃ والطہارہ، جو بلند مرتبہ تھے، جن کے پاس طہارت تھی. کیا کہا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، ہم نے یعقوب کو ابراہیم کی نسل میں رکھا، ہم نے اسحاق کو ابراہیم کی نسل میں رکھا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ابراہیم کی نسل میں امام بنائے. کیا مطلب ہم نے بنائے؟ یعنی ابراہیم کو امام بنانا بھی ہمارے اختیار میں تھا، ابراہیم کو امام ہم نے بنایا. قرآن فرما رہا ہے عالم غیب کے تمام پردے چاک کر دیے ابراہیم کے سامنے، تمام کی تمام چیزیں. ابراہیم چہیتے ترین، لاڈلے ترین، بڑے پسندیدہ ترین پیغمبر ہیں خدا کے. قرآن میں جس بات پر خدا نے نوح کو ڈانٹ دیا، ابراہیم کی تعریف کی. یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وقت نکل رہا ہے. جس بات پر پروردگار عالم نے حضرت نوح کو ڈانٹ دیا، سرزنش کی، جناب ابراہیم کی تعریف کی. جس بات پر عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور زندہ کیا، ابراہیم سے کہا اچھا خذ اربعۃ من الطیر، تم چاہتے ہو کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، تو 4 پرندے لو، اس کے بعد ان کو ذبح کرو، ان کو کوٹو، ان کے گوشت کو مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھو. خدا اتنا وقت ہے تیرے پاس. عزیر نے کہا تھا تجھ سے کہ خدا مرے ہوئے کو کیسے زندہ کرتا ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے موت دے دی. اور جب اٹھایا عزیر کو زندہ کر کے، عزیر نے کہا کہ میری جو سواری کا جانور تھا وہ بھوسا بن چکا ہے، میرا جو عصا واکنگ اسٹک تھی وہ دیمک اسے کھا چکی ہے، لیکن میرا کھانا سڑا نہیں ہے. اب عزیر پریشان کہ اگر میں 1-8 گھنٹے بعد اٹھاؤں چونکہ کھانا میرا سڑا نہیں ہے، تو جو میری سواری کا جانور بھوسا بن گیا، یہ تو 100-150 سال لگتے ہیں. اگر 100-150 سال میں مرا رہا ہوں تو یہ میرا کھانا کیوں نہیں سڑا؟ اگر کھانا باقی ہے، مطلب 10-15-20 منٹ سویا ہوں، لیکن یہ میرا سواری کا جانور اور میرا عصا واکنگ اسٹک یہ دیمک کھا گئی، کیسے پریشان. تو خدا نے سمجھایا کہ ہم اس طرح سے زندہ کرتے ہیں. 100 سال تک موت دے دی ابراہیم کو لاڈ پیار سے. دیکھو ابراہیم 4 پرندے لیجئے، آپ ان کو ذبح کیجئے، قتل کیجئے، کوٹیے، پہاڑوں پر رکھیے، دور جائیے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر پرندے کو پکاریے کہ ایگل تم آؤ. اور اس کے بعد وہ تمام کے تمام جو جانوروں کے نام لیے پرندوں کے، ہر پرندہ اڑتا ہوا آئے گا. حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار اب میرے دل کو اطمینان ہو گیا. کتنا چاہیے تھا پیغمبر نے جناب ابراہیم. لیکن اس ابراہیم کو جو امامت دی، امامت کو اپنی اولاد کو بانٹنے کا اختیار چھین لیا.
کا امامت تم بانٹ بھی نہیں سکتے. فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے امام بنایا ہے ابراہیم کی نسل میں سے. اور اس کے بعد امام نے آیت پڑھی, آیت مکمل کی. اچھا, پھر اس کے بعد درود پڑھیں امام رضا کی بارگاہ میں. اب ایک سوال ہے, دیکھیے خطبے کو میں نے بیچ میں سے ڈراپ کیا ہے اور ایک اور جگہ. اب ایک سوال ہے, اس وقت امام زمانہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہے. رابطہ کس معنوں میں نہیں ہے؟ صلوات اللہ وسلام علیہ, یعنی ہم فزیکلی کانٹیکٹ میں نہیں آ سکتے. تو پھر کیا کریں؟ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا, بس یہ جو ہے نا تمام علماء, بس یہ ہم کو امام تک لے کے جائیں گے. بہت ہی سینسیٹیو جملہ ہے, بہت ہی عجیب جملہ ہے, بہت خطرناک جملہ ہے. میں اس پہ کچھ گفتگو نہیں کروں گا, اور خوب توجہ کیجئے. بچہ پوچھتا ہے, یہ مجھ سے لوگوں نے کہا اب بابا یہ امیر المومنین کیسے تھے؟ دیکھو بیٹا یہ دیکھ رہے ہو نا مہاراج, خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے امام رضا فرما رہے ہیں امام کو سوائے خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ ایک باپ نے بچے سے پوچھا, میرے سامنے واقعہ ہوا ہے, بابا ہم یہ ماتم زنجیر کا کما کا کیوں کرتے ہیں؟ تو باپ کہہ رہا بیٹا اگر میں مر جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا دیکھیے آئندہ یہ جواب مت دیجیے گا. بیٹا کہے گا بابا اگر ویکینڈ ہوا تو آ جاؤں گا, ورنہ کہوں گا مارچ میں رکھیے کولڈ اسٹوریج میں, منڈے کے دن آ کر میں آپ کا کفن دفن کروں گا. یہ کیا مطلب؟ آپ امام حسین کے غم کو اپنے سے کیوں ملا رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو تم کیا کرو گے؟ وہ آپ کے منڈے پہ جو بھی جھک مارے, آپ امام حسین سے اپنے آپ کو کیوں ملا رہے ہیں؟ آپ کہیے کہ دیکھو بیٹا یہ غم ایسا ہے, رسول خدا نے ماتم کیا, جناب سیدہ نے ماتم کیا. آپ امام حسین کے غم کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. آپ امام حسین کے غم کو امام حسین کے ذریعے سمجھائیے. آپ جب تک اس کے بچے کے دل میں آپ کے جناب سکینہ رقیہ کی معرفت نہیں ہوگی. اچھا یہ بیویاں تھیں پیروں میں کانٹے چبھے, اچھا ٹھیک ہے, ہماری بہن کے بھی چبھ گئے تھے جب کربلا گئی تھی. سرکار اس خانوادے کو وہاں رکھیے جہاں خدا نے رکھنے کا حکم دیا ہے. خوب توجہ کیجئے. اور اس کے بعد اب امام کیا فرما رہے ہیں توجہ کے ساتھ. فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام, فرما رہے ہیں الامام واحد الدہر, جو امام اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے, خوب توجہ کیجئے گا, جو امام اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے, عالم خلقت میں اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہوتا. اب کیا بات کر رہے ہیں؟ کروڑوں افلاطون آ جائیں, اربوں خربوں ابو علی سینا آ جائیں, اور اربوں خربوں علامہ حلی, خواجہ طوسی, شیخ طوسی آ جائیں. یہ جو میں نام دے رہا ہوں علامہ حلی, خواجہ طوسی, شیخ طوسی, یہ ایسے ہیں کہ اپنے ماتھے کا پسینہ اگر گرا دیں تو ہم جیسے لاکھوں کروڑوں سیلاب میں بہہ جائیں پسینے کے. یہ امام کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. فمن فرمایا لا یدانی ہے احد, امام نے یہ نہیں فرمایا اس جملے میں امام جیسا کوئی نہیں ہے, فرمایا امام کی عظمتوں کے کوئی نزدیک بھی نہیں جا سکتا. ولا یعادلہ عالم, کسی بھی فرقے کا, کسی بھی مذہب کا عالم امام کے ایکول ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ خبردار کبھی بھی تو مولانا جو مجلس پڑھ لیتے ہیں نا, بیٹا دیکھو بس یہ امیر مومنین کا امامہ آبا قبا ایسی تھی, اور یہ خدا کے لیے یہ مت کہیے امیر مومنین کو وہاں رکھیے کہ جہاں پر خدا نے رکھا ہے, جہاں رسول خدا نے. ولا یعادلہ عالم, امام معصوم کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, نہ نزدیک جا سکتا ہے نہ برابر ہو سکتا ہے. ولا یوجد منہ بدل, امام کا کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا. اس کا مطلب آپ سمجھے کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ اگر سید الشہداء شہید ہو جائیں تو کسی غیر معصوم کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جتنا بھی متقی ہو کہ یہ سید الشہداء کا بدل ہے. حتیٰ ابو الفضل عباس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ سید الشہداء کی جگہ پر ان کو امام بنا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ خصوصیت مولا عباس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلام بنایا, تب پانچویں امام نے فرمایا عجیب امتحان دیا. حضرت ابو الفضل عباس کی فضیلت یہ ہے کہ فنا ہے حسین ابن علی کے وجود میں, حسین ابن علی کے وجود کے سامنے اپنے آپ کو مٹا کر رکھ دیا. یہ ہے فضیلت ابو الفضل عباس کی, اور یہ ہے معرفت جو ابو الفضل عباس کے ذریعے مولا حسین کی سیکھی ہے. فرمایا ولا یوجد منہ بدل, امام کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. ولا یوجد کا مطلب کیا ہے کہ ملتا ہی نہیں ہے, یعنی کہ ہو نہیں سکتا, ہے ہی نہیں. ولا لہ مثل ولا نظیر, امام کی اگزامپل بھی کوئی نہیں ہے. لہذا جتنی بھی آپ کو کسی کی اچھی مجلس لگے, یہ مت کہیے دیکھو بیٹا یہ جو مولانا ہے نا بس یہ امیر مومنین ایسا ہی ممبر پہ بیٹھتے, نہیں کہیے, یہ بات نہیں کہیے. ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئر
سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ کیا کہوں؟ فاصلہ ہے غیر معصوم کا معصوم سے. فرمایا ولا لہو مثل ولا نذیر، نہ امام کی کوئی اگزامپل ہے، نہ امام کی طرح تم کسی کو بیان کر سکتے ہو، طرح بھی نہیں کہہ سکتے. خوب توجہ کیجئے. عقائد کو سیکھیے، یہ ہے وہ بات. امامت کو پوچھیے امام رضا سے. اور پھر فرمایا امام نے، عجیب ہے جملہ. اگلا جملہ ایک ہے یہاں پر، میں اسے نہیں پڑھوں گا کیونکہ بہت دو ہیں تو دو لفظ، لیکن اب امام کے لفظ ہیں، زبان ہماری ہے سرکار، تو کہاں سے یہ کیا کہا جائے. پھر فرمایا بل اختصاص من المفضل الوہاب. میں اس کو بات کر ہی دوں اس کے اوپر. تم سمجھتے ہو کہ امامت کو امام کو امامت عبادت کی وجہ سے ملی ہے؟ یہ بڑا بخدا انسان کا خون خشک ہو جائے، زبان ہلنی بند ہو جائے، دل کی دھڑکن ختم ہو جائے، موت آ جائے اسے اس جملے کو پڑھ کے تو کم ہے. یہ وہ جملہ ہے 8ویں امام کا. فرمایا من غیر کسب ولا اکتساب بل اختصاص من المفضل الوہاب. مفضل کسے کہتے ہیں؟ فضیلتوں کو عطا کرنے والا، بڑے بغیر کسی شمار کے، بغیر کسی کاؤنٹنگ کے، کاؤنٹ لیس وے میں فضیلتوں کو عطا کرنے والا. وہاب بہت زیادہ تحفے دینے والا. امامت اگر عبادت کی بنیاد پر ملتی ہے تو یہ 8ویں جو ہمارے امام 9ویں امام بنے، یہ تو 8 برس کے ہیں، اور یہ اس امام کے جانشین بننے جو 47-48 برس کا ہے. اگر امامت عبادت کی بنیاد پر بنتی ہے تو یہ رسول خدا 3-4 سال کے بچے اپنے نواسوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ دونوں میرے نواسے امام ہیں. اگر کوئی مقام عبادت کے بعد ملتا ہے، خوب توجہ کیجیے گا، آپ کے پاس سرکار جو چیزیں دنیا کو بتانا چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے پاس ہیں اور آپ کے پاس ہیں، اس کی قیمت آپ کو میدان محشر میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تھکائیے گا مت اپنے آپ کو، جہاں مولا کہیں بس جلدی سے جنت میں چلے جائیے گا. مولانا یہ اپنا رسول اللہ امامت سمجھائیے، نہیں سمجھ میں آ سکتی. خوب توجہ کیجیے گا، امامت کی بنیاد عبادت نہیں ہے. دیکھیے خدا کے لیے سوال کر لیجیے گا مجھ سے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا. اگر میرے پاس دلائل ناکافی ہوں تب اعتراض کیجیے گا. امامت کی بنیاد عبادت نہیں ہے. اگر عبادت ہوتی، گہوارے میں جھولے میں بچہ ہے، مریم کی آغوش سے گیا جھولے میں، یا اخت ہارون ما کانا ابو کے امرا سون وما کانا تم کے بقیہ، یہ تم نے کیا کر دیا مریم؟ نہ تمہارا باپ بد کردار، نہ تمہاری ماں اس طرح کی خاتون، ممبر ہے بچے بیٹھے ہیں، یہ ہوا کیا؟ یہ بڑا بھیانک کام کیا ہے تم نے. خدا نے کہا تھا مریم کچھ بات مت کرنا، اشارہ کیا بچے کی طرف. عجیب بات ہے، خدا آسمان پہ ایک آیت لا سکتا تھا، پتھر کو کہتا بنی اسرائیل سے پتھر کو توڑو اور اس میں لکھی ہوئی ہوتی مریم کی گواہی. جبریل کو کہتا کہ جا کر معجزہ دکھاؤ. خدا نے عجیب معجزہ دکھایا. جھولے میں ہیں عیسیٰ، فرمائے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. نبوت اگر عبادت کی بنیاد پر ملتی ہے تو یہ ابھی جناب عیسیٰ مریم کی آغوش میں آئے، جھولے میں. عبادت تو کیا، عبادت کا عین بھی انجام نہیں دیا. فرما رہے مجھے خدا نے نبی بنایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو تقویٰ ملتا ہے عبادت کی بنیاد پر، خدا کا امام کے ساتھ رابطہ کچھ اور ہے. یہ وہ پیراڈاکس ہے اسلامی عقائد کا جو آپ حل نہیں کر سکتے. آخری بات کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں. اگر مقامات عبادتوں کی بنیاد پر ملتے ہیں، دیکھیے ملتے ہیں عبادتوں کی بنیاد پر، بڑی مشکل ہے، مصیبت ہے ایک بڑی. ہم حدیث سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے کہ یہ حدیث ہے. درجات عبادت کی بنیاد پر ملتے ہیں، ائمہ کے امتحانات ہوئے، لیکن خود جو اصل امامت عطا کی جا رہی ہے یہ عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے. امام رضا آئے 6 مہینے کے تھے، پھر 1 سال کے ہوئے، 10 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے، امام ہیں. اب جو امام کو درجات ملیں گے، کچھ امتحانات لیے جائیں گے اور امام کو وہ درجات ملیں گے، لیکن امامت بیسیکلی بنیادی طور پر عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے. اگر عبادت کی بنیاد پر مقامات ملتے، عظمت ملتی خدا کی بارگاہ میں، تو ایک خاتون تھی، بی بی تھی، ہماری شہزادی کہیں، آقازادی کہیں، ولی نعمت کے کیا کہیں، طواف کر رہی ہے خانہ کعبہ کا، اور ایک دفعہ وہ ایک کیفیت سے دوچار ہوتی ہے، کہتی ہے پروردگار تجھے اس کا واسطہ جس نے اس گھر کو بنایا،
اور تجھے بحق کے جدی ابراہیم و ابی اسماعیل، پروردگار تجھے میرے جد میرے دادا ابراہیم کا واسطہ، میرے بابا اسماعیل کا واسطہ۔ تو اس خاتون نے پہلے بتایا کہ میں معرفت رکھتی ہوں خدا کی، میں معرفت رکھتی ہوں ابراہیم کی۔ اچھا پورا مکہ جانتا تھا ابراہیم نے بنایا، لیکن یہ بی بی اس میں یہ معرفت ہے کہ اگر خدا کو ابراہیم کی قسم دوں گی تو خدا اس مرحلے کو میرے لیے آسان کرے گا۔ سرکار آپ دے دیجئے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر، خدایا تجھے ابراہیم کی قسم، دروازہ شق نہیں ہوگا۔ ہر لفظ کو زبان پر لانے سے خدا دعا نہیں سنتا، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ ذوالفقار میری ہاتھ میں دے دیں گے، مرحب کے سامنے نہیں کھڑا ہو پاؤں گا۔ اگر ذوالفقار کے بلبوتے پر ہوتا تو لے لیتے آپ کے آبا و اجداد، علی ہم کو دو تلوار۔ خوب توجہ کیجئے گا، اس کے بعد فرمایا بحق جد ابراہیم و ابی اسماعیل، میرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل کا واسطہ۔ یعنی کیا دعا ہے، کوئی دعا میں ورد تھی نا۔ اچھا اس کے بعد اس بی بی نے کس کو جوڑا ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ؟ وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، پروردگار تجھے اس بچے کی بھی قسم دیتی ہوں جو کچھ دیر کے بعد دنیا میں آئے گا اور میرا بیٹا کہلائے گا۔ میں کہوں گا فاطمہ بنت اسد سے کہ بی بی، آقا زادی، شہزادی، ابھی تو اس بچے نے عبادت ہی نہیں کی، اس بچے میں تقوی ہی نہیں ہے، تو پھر کس بنیاد پر واسطہ دے رہی ہیں؟ تو بی بی جواب دیں گی، دیکھو ہمارے گھرانے کو بنیادی مقامات عبادت کی بنیاد پر نہیں ملتے، ازل سے خدا کا فیصلہ ہے کہ اس خاندان کو بلندی دے گا۔ توجہ کیا آپ نے کہ نہیں کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام رضا جو ورڈ لائیں، میری خواہش ہے اور آرزو ہے کہ کاش کوئی وکیل یا لائر بیٹھا ہو۔ فرمایا مولانا من المفضل الوہاب من غیر کسب ولا اکتساب، امامت کو حاصل کرنے کے لیے امام ایفرٹ نہیں کرتا، اس کی روح کو خدا خلق کرتا ہے اس طرح سے۔ مولانا یہ تو جبر ہو گیا، ہم کو بھی خدا اس طرح سے خلق کرتا تو ہم بھی ایسے ہو جاتے۔ سوال بالکل آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن ایک جواب اس کا دے دوں میں، ڈرائیو تھرو جواب جو فاسٹ فوڈ کا۔ تو سرکار وہ اب دیکھیے شب شہادت نہیں ہے، اور بہرحال لیکن سن لیجیے اس بات کو، وہ یہ کہ بہت تھکا رہا ہوں آپ کو تو شاید مناسب ہو۔ شب شہادت ہوتی، میں یہ قصہ اس طرح سے نہیں بتاتا۔ ایک صاحب جا رہے تھے، اب وہ پاکستان انڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیلے پہ لے کے ایک تصویر جا رہے تھے کسی خان بہادر صاحب کی بڑی سی، تو ایک صاحب کہیں گے یہ تصویر مجھ کو بھیج دو۔ ہاں انڈیا میں بھی ہوتا ہے شاید، کباڑیا جو چیزیں لے کر جا رہا ہوتا ہے، اس نے تصویر ہم کو بھیج دو خان بہادر کی، کسی بڑی مونچھے اور وہ یونیفارم، بندوق، تلوار ٹنگی ہوئی۔ کہا کہ نہیں۔ کتنے کی؟ کہا کہ 700۔ کہا 500 کی دے دیجئے۔ کہا نہیں 700، 500 700۔ اس نے کہا نہیں ہم بھی نہیں لے رہے۔ چلے گئے گھر میں، وہ کچھ دن کے بعد گئے پڑوسی کے گھر میں، وہی تصویر دیوار پہ ٹنگی ہوئی تھی۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے دادا ہیں۔ کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا دیکھو 200 روپے کم پڑ گئے ورنہ ہمارے دادا ہوتے۔ درود بھیجیے امام رضا کی بارگاہ میں بلند آواز سے۔ سرکار یہاں پہ 200 روپے کم پڑ جائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں اس خاندان سے مقابلے کی جس کو خدا نے مرحلہ استفا پر رکھا ہو۔ بس وہ استفا کم ہو گیا، ورنہ آپ ہو جاتے علی ابن ابی طالب، بس وہی تو کم ہو گیا۔ سرکار ساری بات ہی اس استفا کی ہے۔ دیکھیے ہمیں بھی خدا دے دے تو ہمارے قبر کی مٹی بھی شفا بن جائے گی، نہیں دی نا خدا نے آپ کو، اوقات ہے تو منگوا دیجئے۔ آپ کس سے لڑیں؟ مشیت الہی سے، خدا کا یہ ارادہ ہے، ختم بات ہو گئی، اس کو سمجھیے گا۔ لہٰذا امام نے اس طرح سے عجیب جملے ارشاد فرمائے اس خطبے کے اندر، اور پھر فرمایا امام نے اب آخری جملہ اور مصائب کی طرف بہت معذرت چاہتا ہوں میں، 5 منٹ تقریباً اوپر ہو گئے، اور امام نے فرمایا اتظنون ان ذلک یوجد فی غیر آل الرسول، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو میں نے صفات بتائی ہیں رسول کی اولاد کے علاوہ کہیں اور پائی جا سکتی ہیں؟ یعنی رسول کی اولاد کے علاوہ کوئی کتنا بڑا عالم، مفسر، خطیب بن جائے، آل رسول کے علاوہ یہ صفات اور کہیں نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کیجئے۔ آپ دیکھیے آپ کو کہ خدا نے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے، آپ دیکھیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ مرحلہ امامت کا، اور یہ بڑا اہم خطبہ ہے حضرت ابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کا کہ جو مولانا نے بیان فرمایا اس انداز سے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا
رحمت اللہ الواسعہ، سلام ہو سید الشہداء پر کہ جو خدا کی وسیع رحمت ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا بابا نجات الامہ، امت کی نجات کا دروازہ. کبھی کبھی مصائب کو سمجھنے کے لیے، اہل بیت کے مصائب کو سمجھنے کے لیے ہم کو دوسرے مصائب کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم اپنی زندگیوں سے کیا بات کریں؟ 3 سال شیب ابی طالب میں یہ سیج میں رہیں اور ایک طرح کا سینکشن لگے ہوئے تھے. کوئی بنو ہاشم کو کچھ نہیں بیچے گا. جناب خدیجہ کا خالہ بھائی کبھی کچھ کھانا رات کو چھپ کے لے کر آ جاتا تھا تو ان کو کچھ کھانا ملتا تھا، ورنہ خواتین اس میں جناب سیدہ 2 برس کی ہیں، جناب ابو طالب 82 برس کے ہیں، جناب خدیجہ ہیں، بنو ہاشم ہیں. جب کچھ کھانا نہیں آتا تو یہ درختوں کی جڑیں توڑ توڑ کے کھاتے ہیں. علماء نے بیان فرمایا کہ لگتا یہی کہ یہاں پہ کوئی زہریلا پودا جناب خدیجہ نے کھا لیا، اس نے بدن مبارک پر اثر ڈالا، زہرآلود، اور جناب خدیجہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور اس کے بعد جناب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئیں. اگر میں کہوں شہید تو قطعاً غلط نہیں، لیکن طریقہ شہادت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. گھر میں کون ہے رسول خدا کے؟ خدیجہ رسالت مآب اور سیدہ اب 5 برس کی ہو چکی ہیں. 2 برس کی تھی جب شیب ابی طالب میں گئیں، محاصرہ ہوا، جب باہر نکلے تو 5 برس کی. مجھے آپ بتائیے ہماری آقا زادی شہزادی 2 برس کی بچی کو ذرا تصور کیجئے گا کہ کس طرح سے جناب خدیجہ کا انتقال ہوا. رسول خدا نے رسالت مآب نے کفن دیا اور اس کے بعد جنت المعلیٰ، خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے اس قبرستان کی، ہم سب کو وہاں پہ دفن کر دیا. جب دفن کر کے آئے تو سورج ڈوبا، رات کی تاریکی چھائی. دیکھیے 5 برس کی بچی ہو اگر سیدہ جیسی اور ماں خدیجہ جیسی، تو اب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پہلا سوال، دھیرے دھیرے جیسے سورج ڈھلا سیدہ نے بے چینی سیدہ کے وجود میں نمایاں ہوئی. ایک دفعہ باپ کی شکل دیکھی اور روایت کے الفاظ نے کانت تلوذ برسول اللہ. اس کا ترجمہ کروں میں آپ کے سامنے. جب بچی یا بچہ جو 3-4 سال کے ہوں نا، ماں باپ سے جب لاڈ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بچہ کبھی آتا ہے بائیں پیر سے لپٹ جاتا ہے، کبھی ہاتھ پکڑ کے جھولتا ہے، کبھی ابا کا دامن تھامتی ہیں سیدہ، کبھی دائیں پیر کے پاس، کبھی بائیں پیر کے پاس، باپ کے پیروں کو باہوں میں لیتی ہیں. اور ایک دفعہ پوچھیں یا ابتا این امی، بابا یہ بتائیے میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا میرے الفاظ میں سر جھکائے کھڑے ہیں مظلومیت کے عالم میں کہ 5 سال کی شہزادی کا جواب دیں تو کیسے؟ کوئی جواب نہیں. دیکھیے باپ کا دل ہے نا، کیسے ہمت لائے ہیں رسالت مآب، لیکن کیسے ہمت ہو کہ 5 برس کی اس چہیتی ترین بیٹی سے کہیں کہ بیٹیا تمہاری ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا ہوں. رسول خدا کی ہمت طاقت نہیں لا پا رہے کہ فاطمہ کو یہ جواب دیں، سر جھکائے کھڑے. ایک دفعہ عالم غیب سے خدا نے دیکھا، روایت کے الفاظ میں خدا نے جبریل کو بھیجا، کہا کہ فاطمہ کو ہمارا سلام کہو اور جا کر بتاؤ کہ خدیجہ جنت میں بڑے آرام سے ہیں، آسیہ ہیں، ساتھ میں مریم ہیں، حوا ہیں، بڑے سکون سے ہیں، خدا کی نعمتوں میں ہیں. سیدہ سے جا کر کہو گھبرائیں نہیں. ایک دفعہ جبریل آئے، خدا کا پیغام پہنچایا اور ماں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو سیدہ تمہاری ماں اس ناز و نعمت میں جنت میں ہے. ایک دفعہ جناب سیدہ نے جبریل کے جملے سنے، عالم غیب سے خدا کا تحفہ، دل کو سکون آ گیا. بس اس کے بعد روایت میں نہیں لکھا کہ دوبارہ کبھی سیدہ نے آ کر کے پوچھا ہو رسالت مآب سے. لیکن میں کہوں گا سیدہ سے شہزادی ذرا مدینے سے اٹھ کر 11 محرم کو شام غریباں کو تشریف لائیے. آپ ایک بچی تھی، کہوں گا رسالت مآب سے یا رسول اللہ ذرا مدینے سے اٹھ کر شام غریباں کے اندھیروں میں اپنی بیٹیوں کے پاس آئیے. یہاں پر آپ ایک خدیجہ کی بات کر رہی تھی میری بی بی، اور رسول خدا آپ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. مجھے یہ بتائیے جب زینب سے سکینہ آ کر پوچھے گی کہ بھیا قاسم کہاں گئے، بھیا علی اکبر کہاں گئے، چچا عباس کہاں گئے، پھوپھی اماں ذرا یہ بتائیے کہ میرے بابا حسین کہاں گئے، یہ شام غریبہ میں ہمارے خیمے کیوں چلائے گئے، تو بی بی کیسے جواب دیں گی؟ میں کہوں گا پروردگارہ تو نے جبریل کی کو تسلی کے لیے بھیجا، کاش کسی کو بھیج دیتا، لیکن زینب کا عجیب
امتحان ہے. بچیاں بار بار سوال کرتی ہیں, بچیاں بار بار پوچھ رہی ہیں زینب جواب دیں تو کیا دیں. اس سوال کا جواب کوفے کے سفر میں ملا جب باپ اور چچا کے سروں کو نیزوں پر بچیوں نے لگا ہوا دیکھا. اور ایک دفعہ بچی نے پوچھا پھوپھی اماں کیا یہی ہمارے بابا کا سر ہے, کیا یہی ہمارے چچا کا سر ہے. زینب کوئی جواب نہ دے پائیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين. پروردگار جو لوگ اس امام باڑے کی خدمت کرتے تھے اور چلے گئے, سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. جو کر رہے ہیں ان کو طول عمر صحت سلامتی کے ساتھ نصیب فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو پرسے اور تعزیت کے لائق بنا. امام کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ذوی الحقوق اعزاء اقربا ارحام والدین, ہمارے والدین کے ذوی الحقوق, والدین کے والدین کے ذوی الحقوق, علماء مراجع فقہا محدثین, سوز سلام نوحہ پڑھنے والے, وہ تمام حضرات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں فی الفور پروردگار بحق سید الشہداء ان کو برزخ میں بہترین مقام عطا فرما. جو علماء خطبہ یہاں پر آپ کے شہر میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اگر یہاں پر موجود ہیں, تنگ دست, نادار, قرضدار, پریشانات, بے اولاد, بے روزگار, کسی مشکل میں گرفتار, ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں ان کی نیابت میں بھی ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جو لوگ زیارات کے, حج کے, عمرے کے متمنی ہیں ان کو جلد از جلد حج و زیارات اور عمرے کی نعمت سے سرفراز فرما. پروردگار ہمارے خالصانہ عاجزانہ سلام کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مزین فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے, مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.